باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد. یہ پورا القسط العدل القسطاس العدل بالرومیہ، یہ پورا امام بخاری مصدر تک کی بات سمجھانا کیا چاہتا ہے. امام بخاری قرآن کی آیت لائے نہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کہ قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا، تو اس پر دلیل لائیں. کیا یہ بھی کوئی بات ہے؟ بظاہر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے سمجھانے کی، قیامت میں تو وزن اعمال ہوگا. جی ہاں، یہ اس زمانے میں سمجھانا بڑا ضروری تھا. اس زمانے میں معتزلہ فرقہ واریت پھیلاتے ہوئے یہ جملہ اہل حق کو کہتے تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ، میں نے نیکی کر لی، گالی دی، میں نے برائی کر لی، تو برائی کا کوئی وجود تھوڑی ہے کہ وہ تولا جائے گا. تولا تو اسے جاتے ہیں جس کی وجود ہونا چاہیے، تو کیسے تولے گا؟ تو امام بخاری ان کی رد پہ جواب لائے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. رب نے فرمایا میں انصاف کا ترازو قائم کر کے دکھاؤں گا. اور پھر امام بخاری وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، عمل اور فعل عوام کو سمجھانے کے لیے، ورنہ دونوں کا اشتراک ہے کہ جو کہو گے یا جو کرو گے، قول و فعل، ان دونوں کو تولا جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر اس پر یہ بات سمجھائی ہے. پھر آگے حدیث لائے ہیں جس میں لفظ ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال میں لفظ بھاری ہو جائے گا. تو امام بخاری کا دعویٰ ثابت ہو گیا. لیکن عوام کو کیسے سمجھائیں کہ وزن تلے گا؟ اس کا بھی وزن ہوگا جس کا وجود ہی نہیں ہے. تو کل کوئی پوچھے نماز کا کوئی وجود تو نہیں ہے، نہ نماز کا سر ہے، نہ نماز کے پاؤں ہے، نہ نماز کا ہاتھ ہے، نہ نماز کا ناک ہے، نہ نماز کی آنکھیں، نہ نماز کا کان ہے، نہ نماز کے پیٹ ہے. تو جب نماز کا وزن نہیں ہے تلے گی کیسے؟ روزہ کیسے تلے گا بھائی؟ زکوٰۃ کی نیت کیسے تلے گی بھائی؟ حج کیسے تلے گا؟ تو سوال اٹھتا ہے. تو وزن نہ اور چیز تلے. امام بخاری اپنے دور میں سمجھا گئے، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھنا بڑا آسان ہے. وہ زمانہ بہت پرانا تھا، اس زمانے میں مثالیں کچھ اور دی جاتی تھی. میں پرانی مثالیں چھوڑ کے آپ کو جدید کی مثال سمجھاتا ہوں. آپ کے اور میرے ہاں روزانہ ایسی ایسی چیزیں تلتی ہیں جس کا وجود نہیں ہے. رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ بیلنس چیک کر لو. یوں جو بیلنس ہم نے چیک کیا، یہ بیلنس تولا آیا، اس بیلنس کا کوئی وزن ہے؟ میرے سم میں 1000 روپے کا بیلنس ہو، اس کو تولو. ایک ٹیڈی بیلنس نہ ہو، اس کو تولو. دونوں کے وزن میں فرق ہوگا؟ بولیے، ذرہ برابر بھی فرق نہیں. تو پھر وزن تو نہیں ہے جو اندر 1000 روپیہ موجود ہے، تولے گا کیسے؟ یوں بھی نہیں سمجھے تو میموری کارڈ کی مثال لے لیتے. یہ جو میموری کارڈ ہے، مثلا 5 GB کا میموری کارڈ ہے، 10 GB کا ہے. اس میموری کارڈ میں امیجز ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، گیلری میں سب کچھ ہے. اس 5 GB میں فل لو کارڈ، اس کو تولو، وزن لکھ لو، سب کچھ ڈیلیٹ فارمیٹ کر دو، بالکل اس کو صاف کر کے دوبارہ تولو، وزن لکھ لو ایک جیسا. 5 GB ڈیٹا موجود ہو، وزن اتنا، بالکل کچھ نہ ہو پھر بھی وزن اتنا. وجہ آپ کہیں گے جدید سائنس کی ترقی ہے کہ یہ ایسی ایسی چیز لائے ہیں جو لطافت والی ہے، کثافت والی نہیں ہے. ایک کثیف ہوتا ہے، ایک لطیف ہوتا ہے. اس موبائل کو تولو، اس کا وزن دکھتا ہے، اتنا وزن ہے، یہ کثیف ہے. اور ایک وہ چیز تولو جس کا وزن ہی کوئی نہیں ہے، وہ لطیف ہے. تو جدید سائنس نے ترقی کی ہے، ان نے کثافت اور لطافت کا فرق ختم کرتے ہوئے ان کو بھی تولنا سکھا دیا ہے. مثلا بیلنس تول رہے ہیں اور اپنی میموری دیکھ رہے ہیں. یہ بھی سمجھنا ہے تو میں اور بتا دیتا ہوں. مولانا ہاتھ دکھا. یوں نبض چیک کرتا ہے ڈاکٹر. نبض ماشاءاللہ بخار نہیں ہے یا بخار ہے، یا تھرمامیٹر دیتا ہے 98 پہ طبیعت ہے، نہیں 101 پر ہے. یہ جو تھرمامیٹر ہے یہ فل ہو تو بھی وزن اتنا، اس میں بخار نہ بھی ہو تب بھی وزن اتنا. تولا کیسے؟ یہ بھی نہ سمجھے تو اس سے مزید، اس سے بھی آسان لاتا. آج 30 سینٹی گریڈ پر گرمی تھی، اور میں اگر آج ہی کی بات کر لوں، ہمارے سامنے اب بھی روزانہ تولنے کے حساب سے موجود ہے. یہ دیکھیں لاہور کی داؤد ریزیڈنسی کا موسم 23 سینٹی گریڈ 7:40 پہ آج شام کا. یہ لاہور کا، یہ 23 سینٹی گریڈ کہاں سے تولا ہے؟ موسم کیسے تولا گیا؟ ویدر ریڈار. تو ویدر ریڈار میں کون سا آلہ موجود ہے کہ موسم تول دیتا ہے؟ موسم کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، تو کیسے تولا؟
آپ دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر لینڈ کریں، آپ کو فلائٹ آپریٹر بتاتا ہے ہم اس ہوائی اڈے پر اتر رہے ہیں اور یہاں کا مقامی موسم اتنے سینٹی گریڈ، کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ اوپر سے بیٹھ کے اس نے تول لیا، تو اس نے لطیف کو کیسے تولا ہے، لطیف کو کثیف کیسے بنایا؟ تو جدید سائنس کیوں تول سکتی ہے؟ تو امام بخاری کا دعویٰ آج کے دور میں سمجھانا بڑا آسان ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اللہ اعمال کو بھی اس سے بڑھ کے تول کے دکھائے گا۔ یہ امام بخاری ہمیں یوں سمجھانا چاہتے ہیں جسے میں نے مولویوں والی زبان سے نکال کے آپ کو عوامی زبان میں سمجھایا، ورنہ صابن اور صابون کی مثالیں جو فتح الباری اور عمدۃ القاری اور ارشاد الساری کی میں آپ کے سامنے پڑھتا تو تسی آکڑے میں مولویاں دے کام میں نے تبھی کہا کہ میں صحیح بخاری کی آخری روایت کو آپ کے سامنے فٹ کروں گا۔